نظر بد کے لیے میں نے بھی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیکھو ایک کا نا طریقہ کار ہے. میں آپ کو اس کو نا طریقے بتاتا ہوں: دودھ سے اتارنے کا، پانی سے اتارنے کا، انڈوں سے اتارنے کا، اور گوشت سے اتارنے کا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو 4 طریقے بتا دیتا ہوں. کیا کرو، لے لو 3 انڈے لے لو. اب 3 انڈے لے لو، اس پہ پڑھو آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 21 دفعہ، اور معوذتین پڑھو 3 دفعہ. یعنی اول حرف پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھو، انڈے اپنے سامنے رکھ لیں، 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور 21 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے نا 21 دفعہ سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر لگاتار 21 دفعہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، اور پھر معوذتین پڑھیں. یعنی بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فلق، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورۃ ناس پوری، یہ ایک دفعہ. پھر سورۃ فلق اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فلق پڑھیں، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ ناس، یہ 2 دفعہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ فلق پڑھیں، اور پھر پوری بسم اللہ شریف پڑھ کے سورۃ ناس پڑھ لیں. یہ 3 دفعہ ہو گیا معوذتین، اور آخر پہ 3 دفعہ درود پاک پھر پڑھ لو. اب اس انڈے پہ، جو انڈے سامنے رکھنے ہیں، ان پہ آپ دم کر دو، اور پھر 21 دفعہ جس پہ نظر لگی ہوئی ہو. پہلے تصور اسی کا کرنا ہے کہ اس کی جو نظر لگی ہوئی ہے اللہ وہ ختم ہو جائے، اس لیے عمل کر رہا ہوں. تو اس کو، انڈوں کو پکڑو، 3 انڈوں کو، اور اس کے الٹے شولڈر سے بائیں طرف سے گھمانا شروع کرو، اور اس کو آپ نے 21 دفعہ، یعنی اس طرف سے کر کے یہ ایک ہو جائے گا، اس طرح سے 21 دفعہ اس کے سر سے الٹا وار دو. اور پھر کسی ویران جگہ جا کے نا ان انڈوں کو توڑنا ہے، کہ کر کے توڑ دو. جو انڈے ٹوٹیں گے اس کی نظر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ روزانہ کر سکتے، 2 3 دن 4 دن کرو، یعنی مریض کی کنڈیشن دیکھ کے وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے سامنے دودھ رکھ لو. ٹھیک ہے، دودھ رکھو ایک پیالی میں، اور یہی عمل پڑھو. سورۃ قلم کی آخری 2 آیتوں اور معوذتین والا عمل پڑھو، اولا اور درود پاک 3 دفعہ پڑھ کے اس دودھ پہ دم کر دو. اب دودھ پہ دم کر کے اس کے اوپر سے 21 دفعہ اینٹی کلاک وائز وارو. اب وہ کسی بلی کتے کو رکھ دو. اب وہ نظر ہوگی تو بلی کتا نہیں پیے گا. ٹھیک ہے، اور دودھ پڑا رہے ہیں ادھر، خراب ہوتا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے دن پھر کرو، تیسرے دن پھر کرو، پھر چند دن کرو گے نا تو پھر بلی کتا آنا پینا شروع کر. اس کا مطلب ہوگا کہ نظر ٹوٹنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ دودھ سے ہو گیا. پانی سے بھی ایسے کر لو، پانی پرندوں کو ڈال دو چھت پہ. ویسے ہی دودھ بھی عام ہر گھر میں مل جاتا ہے، انڈے بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گوشت لے لو. مرغی لینی ہے تو پوری مرغی لو ایک. ٹھیک ہے، اس کے وہ لو، یا بڑا گوشت لے لو. بڑا گوشت ہو اور گائے کا گوشت ہو سب سے بہتر ہے، کیونکہ گائے کا گوشت جنات کو بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، گائے کا نہیں ملتا مجبوراً لے لو، دونوں کا بھی ملتا ہے. بھینس کا لے لو، جس کا مرضی ملتا لے لو. وہ لے لو 1.25 کلو. ٹھیک ہے، دیکھو بات ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے فیس دو گے، ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹوکن بھی دو گے، فیسیں دو گے، کرایہ لگاؤ گے. کرایہ لگانا تو موٹر سائیکل تیل ڈلواؤ، کار میں کتنے پیسے لگتے ہیں. وہاں کوئی بھی نہیں کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ہی روحانی علاج کی طرف آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے بندہ نا منہ مسکینوں والا بنا کے کہتا ہے پیسے نہیں ہیں. وہی پیسے کسی معالج کی جیب میں تو نہیں جا رہے، تیرے پیسے تیرے بھی لگ رہے. ہم نے تو سارا کچھ ہی فری کیا ہوا ہے، اسی لیے قدر بھی کوئی نہیں کرتا. صحیح بات ہے، جتنا فری کرتے ہیں اس کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی. یہ طویز اگر میں بیچوں تو آپ یقین کریں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں آرام سے ایک طویز بندہ بیچ سکتا ہے. جس کی اتنے، جس کے اس کے فائدے جتنی اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور اس کی تاثیر، اس کی برکت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں لالچ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو طویل ایسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دے دو، میری امی کا بھی دے دو، ابو کا بھی دے دو، بچے کا بھی دے دو، جو پیدا ہونا اس کا بھی لے جاتے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا. تو یہ خاص گھڑیوں میں لکھا جاتا ہے طویل، اور خاص اوقات میں لکھا جاتا ہے. پھر اس پہ دم بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کے کچھ صدقات بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جب لکھا جاتا ہے اس کی خوشبو بھی ساتھ لگائی جاتی ہے. پھر طویز اور نقش لکھا جاتا ہے. اس کے پورے قواعد ہیں، ضوابط ہیں اس کے. تو پھر آپ کر لو، وہ صدقہ کر لو. وہ اگر آپ مرغی لے لو تو مرغی پہ بھی وہی عمل کرو. تو اگر آپ نے گوشت لینا ہے، وہ گوشت پہ بھی عمل کر لو. یہ کر کے تو پرندوں کو ڈال دو.
تو نظر ٹوٹے گی بھی جسم میں، بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو یاد رکھنا اور اس عمل کو پھیلانا بھی انشاءاللہ۔